اور سورۃ الانفال شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ سورۃ الانفال مدنی سورت ہے، یعنی یہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اس سورت کا جو مرکزی موضوع ہے وہ غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر مسلمانوں کے درمیان اور کفار کے درمیان پہلی باقاعدہ جنگ اور لڑائی ہے، پہلی باقاعدہ جنگ اور لڑائی۔ اور اس پوری صورت میں غزوہ بدر کو ہی بیان کیا گیا ہے، سوائے ایک دو ضمنی باتوں کے۔ باقی تقریباً پوری صورت میں اول تا آخر غزوہ بدر ہی بیان ہوا ہے۔ پہلی لڑائی تھی، پہلی جنگ تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے پورے اہتمام کے ساتھ اس بارے میں ہدایات ارشاد فرمائی۔ اس کا نام انفال ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے، اور نفل کہتے ہیں زائد اور اضافی چیز کو۔ زائد چیز، جیسے نماز کے اندر ہم نفل پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اصل لازمی اور ضروری نماز ہے وہ تو فرائض ہیں، اور پھر دوسرے درجے میں سنتیں ہیں۔ نوافل البتہ ان فرائض سے زائد ہیں، ان فرائض سے زائد ہیں۔ یہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بندہ اپنے رب کے حضور اپنی طرف سے عبادت کا کوئی نذرانہ پیش کرتا ہے، اور یہاں پر جو نفل ہے یا انفال ہے، اس سے مراد مال غنیمت ہے۔ اور مال غنیمت کو انفال اس لیے کہا گیا ہے کہ اصل مقصد مال غنیمت نہیں تھا، اصل مقصد مال غنیمت نہیں تھا، وہ اضافی چیز ہے جو مسلمانوں کو عطا ہو گئی۔ اصل چیز مسلمانوں کا کفار کی قوت اور طاقت، اس کو ختم کرنا، اور اس کو ختم کر کے اللہ کے دین کو غالب اور نافذ کرنا۔ دیکھتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، یسألونا پوچھتے ہیں، کا آپ سے، یسألونکا یہ پوچھتے ہیں لوگ آپ سے، عن الانفال مال غنیمت کے بارے میں۔ لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل آپ فرمائیے، الانفال مال غنیمت، للہ اللہ کا ہے، والرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ فرمائیے مال غنیمت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ فاتقوا اللہ، بس تم اللہ سے ڈرو، فاتقوا اللہ، بس تم اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا اور صلح صفائی رکھو، ذات بینکم آپس میں، وَأَصْلِحُوا ذات بینکم اور آپس میں صلح صفائی رکھو، وَأَطِيعُوا اور فرما برداری کرو، اللہ کی، وَأَطِيعُوا اللہ اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین ایمان والے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ یسألونک عن الانفال یہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل تو آپ فرما دیجئے، الانفال للہ والرسول مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔
फत्तकुल्लाह, बस अल्लाह से डरो, व अस्लिहु ज़ात बैनिकुम, और आपस में सुलह सफाई रखो, व अतीउल्लाह व रसूलहु, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। अजीब बात यह है कि इस इतने बड़े वाक़े का, जिसके बारे में हम आगे चलकर पढ़ेंगे, यौमुल फुरक़ान, कि जिस दिन ये ग़ज़वा बदर हुआ वो दिन यौमुल फुरक़ान बन गया, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हक़ और बातिल के दरमियान उस दिन फ़र्क कर दिया, हक़ को गालिब फरमाया और बातिल को मग़लूब फरमाया, हक़ को फतहयाब फरमाया और बातिल को शिकस्त फाश से दोचार फरमाया। अब बज़ाहिर ऐसा होना चाहिए कि लड़ाई के वाक़यात से या उसकी हिकमत अमली से मौजू छिड़ना चाहिए और बात शुरू होनी चाहिए, लेकिन बात शुरू हुई जाकर माली गनीमत से। आपसे माली गनीमत के बारे में पूछ रहे हैं। दरअसल हुआ क्या है, हर वाक़या जो पेश आया हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका में, उसमें बतदरीज मुसलमानों की इस्लाह होती रही। बतदरीज मुसलमानों की हर वाक़े में इस्लाह हुई है, मुसलमानों की तरबियत हुई हर वाक़े के अंदर। और हम चौथे पारे में पढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा तरबियत वो ग़ज़वा उहद के वाक़े में हुई है, क्योंकि वहां बहुत ही ज्यादा आप कह लें कि गैर मुतवक्के सूरत पेश आ गई थी और गैर मुतवक्के तौर पर बड़ा नुकसान भी हो गया था, तो वहां पर बहुत ज्यादा तरबियत हुई है। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ तुमसे यहां पर तुमने गलती की, यहां पर तुमसे ये खता हुई है, यहां पर तुम्हारा ये मुआमला ठीक नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल चूंकि तुम्हारे अंदर कोई बदनीयती तो थी नहीं, नेक नीयत थे, इखलास वाले थे, ईमान वाले थे, वलक़द अफ़ल्लाहु अन्कुम, और वलक़द अफ़ा अन्कुम, अल्लाह ने मुआफ़ फरमा दिया। क्योंकि खुदा न खास्ता कि किसी के दिल के अंदर कोई गलत चीज नहीं थी, तो इखलास के साथ थे, लेकिन बहरहाल इंसान थे, गलती हो सकती थी, हो गई, लिहाजा अल्लाह ताला ने फिर वो साथ तरबियत फरमाई। ग़ज़वा बदर में भी एक ऐसा मौका आया कि वहां कुछ इंसानी कमजोरी जो है वो सामने आई, कुछ इंसानी कमजोरी। और ये मैं फिर अर्ज कर दूं कि मुसलसल तरबियत चलती रही इस जमात की। ये नहीं है कि जो ईमान लाया वो ईमान, नेकी, तकवा, तहारत के आला दर्जे पर पहुंच गया, नहीं, बतदरीज यरफ़इल्लाह, अल्लाह बुलंद करते गए। जो लोग ईमान लाए उनके दर्जात अल्लाह पाक बुलंद करते गए। और वो बुलंद कैसे होते गए कि जो उनकी इस्लाह होती गई, बेहतरी आती गई, इस्लाह होती गई और बेहतरी होती गई, इस्लाह होती गई और बेहतरी होती गई। लड़ाई खत्म हुई, मुसलमानों को फतह नसीब हुई। अब जब मुसलमानों को फतह नसीब हो रही है तो उस वक्त जमीनी हालात इस तरह के हैं कि कुछ सहाबा किराम जो हैं वो दुश्मन के ताक़ुब में हैं ताकि इसको भगाएं, और इतना भगाएं कि ये दोबारा पलट कर वापस ना आए। तो मुसलमानों की एक जमात पीछे पीछे है, एक जमात जो है अब वो दुश्मन की छोड़ी हुई चीजें जिनको माले गनीमत कहते हैं, अब वो इकट्ठी कर रही है। दुश्मन तो भाग गया है, अब समेटना है मैदान को, तो जो दुश्मन की छोड़ी हुई चीजें हैं माले गनीमत वो इकट्ठा करने लगे। एक जमात ऐसी थी कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बड़ा मजबूत मोर्चा बनाकर और घेराव करके मौजूद रहे, खुदा न खास्ता कहीं से कोई दुश्मन किसी मौके पर भी हुजूर पे हमला आवर ना हो। लड़ाई बिल आखिर अपने इख्तिताम तक पहुंच गई। जो सहाबा किराम के थे वो वापस पलट आए, और जो माल गनीमत वगैरह जमा कर रहे थे या कुछ जख्मी थे उनको भी कर रहे थे, साथ लेकर आ रहे थे, तो माल गनीमत भी इकट्ठा हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम की जो हिफाजत थी अब उसकी मजीद जरूरत नहीं रही। अब माल गनीमत जिन्होंने उठाया ना, तो
تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم نے حاصل کیا ہے، اور جو حاصل کرتا ہے، جس کے قبضے میں چیز آ جاتی ہے، چیز اس کی ہوتی ہے. کیونکہ مال غنیمت کے حوالے سے کوئی باقاعدہ احکامات ابھی تک نہیں آئے تھے. یہ لڑائی کسی حد تک غیر متوقع بھی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ سے نکلے تھے تو یہ سوچ کر نہیں نکلے تھے کہ اتنی بڑی لڑائی ہے. ابو سفیان کا تجارتی لشکر ہے، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. بس تجارتی قافلہ ہے، اس کے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے؟ چند لوگ، 50 60 70 لوگ. چلے بھائی جتنے لوگ تیار ہیں آ جاؤ بھائی. زیادہ تیاری کی ضرورت بھی نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے. لیکن جب آپ راستے میں پہنچے ہیں تو صورتحال بدل گئی. ابو سفیان راستہ بدل کر نکل گئے اور ساتھ مکہ اطلاع بھجوائی، اور مکہ سے 1000 کا لشکر آ گیا. یہ بالکل غیر متوقع صورتحال ہو گئی. تو اب لڑائی ہوئی، فتح ہوئی. مال غنیمت کے بارے میں کوئی ہدایات ہے نہیں پہلے سے کہ یہ کرنا یہ کرنا ہے. اب جنہوں نے جمع کیا ہے وہ سوچنے لگے ہمارے قبضے میں تو ہمارا ہے. جو صحابہ کرام دشمن کے پیچھے گئے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم بھی خالی ہاتھ تو نہیں بیٹھے تھے نا، ہم بھی لڑائی میں شامل تھے، تو اس میں یقیناً ہمارا بھی تو کچھ نہ کچھ بننا چاہیے. اور جو تیسرا تھا طبقہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت فرمائی، وہ کہنے لگے کہ اصل معرکہ ہم نے انجام دیا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام محفوظ ہیں، ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں، فتح ہمارے ہاتھ میں ہے. خدا نہ خواستہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے تو ہمیں فتح کب نصیب ہونی تھی. اب یہ نا تھوڑی سی غلط فہمی یہاں پر جنم لے رہی ہے. اب ایک طبقہ یہ میرا ہے، دوسرا طبقہ ہمارا بھی حصہ ہے، تیسرا طبقہ ہمارا بھی حصہ ہے. پہلے سے کوئی باقاعدہ تفصیل موجود نہیں ہے. اس پر پھر اللہ رب العزت نے یہ آیت، یہ حکم نازل فرمایا. یسألونک عن الانفال، یہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیجیے اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے. چلو جی آپ سب فی الحال سائڈ پہ ہو جائیں. مال اللہ کا ہے، یہ ملکیت ہے کیونکہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کی تقسیم کا فیصلہ فرمائیں گے. تو اصلاً مال کا مالک اللہ ہے اور تقسیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے. لہذا نہ تم نہ تم نہ تم، بس یہاں پر ابھی اتنی ہی بات بتائی. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں صلح صفائی رکھو. ایسا نہ ہو کہ اس چھوٹے سے مال کی وجہ سے تمہارے دلوں میں کوئی بدگمانیاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ حکم دے اور جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم فرمائے اس کو قبول کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. انما، بے شک، المؤمنون، ایمان والے، انما المؤمنون، بے شک ایمان والے، الذین، وہ لوگ ہوتے ہیں، اذا، جب، ذکر، ذکر کیا جائے، اللہ کا. انما المؤمنون الذین، بے شک ایمان والے وہ ہوتے ہیں، اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت، تو ڈر جاتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا، اور جب، تلیت، تلاوت کی جائیں، علیہم، ان پر، آیاتہ، اللہ تعالیٰ کی آیات. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ، اور جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جائیں، زادت، تو زیادہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، ہم، ان کا، ایماناً، ایمان. زادت ہم ایمانا، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، عَلَىٰ، پر، ربہم، اپنے رب، یتوکلون، وہ بھروسہ کرتے ہیں. وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. الذین، جو، یقیمون، قائم کرتے ہیں،
الصلاۃ نماز، الذین یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما اور اس مال میں سے جو رزقنا ہم نے دیا، ہم انہیں ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ 5 صفات ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی۔ اب یہاں پر ان صفات کو اس موقع پر کہ جب مال غنیمت کا معاملہ آ رہا ہے تو ان صفات کو ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وجہ یہ ہے، اسلام میں وہی بات عرض کر رہا ہوں، پہلے بھی تربیت کرتا ہے، وہ اخلاق اور وہ صفات انسان کے اندر پیدا کرتا ہے جو صفات اس کو گرنے سے بچاتی ہیں۔ گرنے سے مراد کیا ہے؟ مال دیکھا گر پڑا، دنیا دیکھی گر پڑا، فائدہ دیکھا گر پڑا، نہیں، اسلام گرنے نہیں دیتا۔ یہاں ایسی صورتحال پیش آئی کہ جہاں پر تھوڑی سی توجہ گئی مال کی طرف، تھوڑی سی توجہ مال کی طرف گئی تو اللہ رب العزت اب یہاں پھر تربیت فرما رہے اور اصلاح ہو رہی ہے کہ بھئی اگر تم ایمان والے ہو نا تو پھر تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی اور کرو۔ اچھا، ایمان والے کیسے، کون کون ہوتے ہیں؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے دل ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی عظمت، اللہ رب العزت کی عظمت جب ان کے سامنے ظاہر ہوتی ہے نا، اور یہ ظاہر ہوتی ہے، اللہ کی عظمت ظاہر ہوتی ہے اللہ کی آیات سے، اللہ کے پاک کلام سے۔ جب انسان اللہ کی عظمت کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے نا، اللہ کی عظمت کا ہے بڑی ہیبت انسان کے اندر بیٹھتی، بہت بڑی ذات اللہ کی، بہت بڑی ذات اللہ کی، ہم اس کا 1% بھی، اللہ کی عظمت کا 1% بھی ہم تصور نہیں کر سکتے، 1% بھی۔ سائنسدان جو ہے نا وہ اس زمین سے اوپر، اور آسمان تو بہت اوپر ہے، یہ جو خلا ہے نا اوپر چند 100 کلومیٹر، آپ چند 100 کلومیٹر کی میں بات کر رہا ہوں، اس خلا کو کھوجنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جتنا کھوجتے جا رہے ہیں ان کی عقل جواب دیتی جا رہی ہے، اور جتنا کھوجتے ہیں پتہ لگتا ہے ابھی تو کچھ بھی نہیں، ابھی تو بہت باقی ہے، پھر آگے بڑھتے ہیں پتہ چلتا ہے کچھ بھی نہیں، ابھی تو بہت باقی ہے، ان کی عقلیں جواب دے رہی ہیں کیا ہے؟ آسمان تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، نہ آسمان تک صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تھے، بس اللہ تعالیٰ لے گئے تھے آپ کو اوپر۔ یا موت کے بعد مومن کی جو روح ہے تو تفتح لہم ابواب السماء، اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، ورنہ انسان صرف جو خالی جگہ ہے نا، اسپیس جسے کہتے ہیں، فضا، صرف اسی کے اندر وہ گھومنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچھا، ایک وقت تھا بندہ کہتا تھا زمین بہت بڑی ہے، بہت بڑی، زمین سے بڑی بھی کوئی چیز ہوگی؟ اب جب تھوڑا سا انسان نے فضا کے اندر سفر شروع کیا ہے تو وہ کہتا ہے ہماری زمین تو کچھ ہے ہی نہیں، ہماری زمین تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ اوپر جا کے یوں لگتا ہے جیسے ہلکا سا کوئی ذرہ سا ہے کہیں اڑ رہا ہے، تو یہ تو کچھ ہی نہیں ہے، کائنات اوپر ہے، بہت بڑی، بہت بڑی، بہت بڑی، یعنی اس کو الفاظ، ایسے فگرز نہیں ہیں کہ جس کے اندر آپ بیان کر سکیں، ایسے فگرز نہیں، ابھی تک انسان وہ فکر نہیں کر سکا، ایجاد کر سکا کہ جس کے اندر اس کائنات کی وسعت کو ناپا جا سکے، بہت وسیع۔ اچھا، اور پھر مسلسل بڑھ رہی ہے، کیا خدایا، ہم نے زمین پر 4 سواریاں چلانی ہوتی ہیں، 4 گاڑیاں، ایک ادھر لگ رہی ہے، دوسری ادھر لگ رہی ہے، یہاں 4 بندے مر رہے ہیں، یہاں 8 بندے مر رہے ہیں، یہاں یہ بے قابو ہو گئی ہے، یہاں یہ اس سے ٹکرا گئی ہے،
اور اتنا بڑا نظام اور کوئی کسی سے نہیں ٹکرا رہا. کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے روٹ میں بڑے آرام سے چلی جا رہی. اور چھوٹی موٹی چیز بھی نہیں ہے. یا تو ہوتا نا بندہ کہتا ہے تو جہاز ہے، چھوٹا سا جہاز ہے، چند فٹ کے اندر وہ سما جاتا ہے. چھوٹی موٹی چیز بھی نہیں ہے. یہ جو ہماری زمین ہے، ایسی 2-4 ارب زمینیں اکٹھی ہو نا، ایسی 2-4 ارب زمینیں، 2-4 ارب زمینیں، تو اتنی بڑی بڑی مخلوقات فضا کے اندر ہیں. یا خدایا، اور 1% بھی ابھی ہم اس کو نا انسان ابھی تک کھوج نہیں پایا. ابھی کتنا کچھ ہے. اچھا یہ ابھی صرف نا فضا کے اندر ہے. آسمان کے قریب کیا ہے پتہ نہیں. اچھا پھر دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. اچھا پھر زمین، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، 7 زمینیں ہیں نا. 7 آسمان، 7 زمینیں. عقل جواب دے گئی، انسان فارغ ہو گیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیں. آپ نے، صحابی نے سوال کیا، اللہ کے نبی اگر یہ زمین و آسمان اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیں، ممکن نہیں ہے. ان کے ذہن میں ویسے ہی سوال آیا، ان کے ذہن میں سوال آیا تو انہوں نے کر دیا کہ اگر آسمان و زمین اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیں، 7 آسمان 7 زمینیں اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ ایک جانور بھیجیں گے جو ایک لقمے میں 7 آسمان اور 7 زمینیں ہڑپ کر جائے گا. ہم یہ چند فٹ، چند 100 فٹ اوپر جا کر ہماری عقل جواب دے رہی ہے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ یہ 7 آسمانوں 7 زمینوں کو ایک لقمے میں ہڑپ کر جائے گا. صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی وہ اتنا بڑا جانور رہتا کہاں ہے؟ ظاہر وہ جانور کتنا بڑا ہوگا کہ جس نے 7 زمینیں اور 7 آسمان ایک لقمے میں ہڑپ کرنے ہیں، تو وہ رہتا کہاں ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کی عظمتیں ایمان والوں کے سامنے ذکر کی جاتی ہیں تو ان کے دلوں میں اللہ کی حیبت اور اللہ کا خوف اور اللہ کی عظمت بیٹھتی ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتہ اللہ کی آیات، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان اور بڑھتا ہے کہ ہاں ہمارا رب جو کہہ رہا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے، بالکل صحیح کہہ رہا ہے، بالکل ایسا ہی ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے جب ان کے سامنے اللہ کی عظمت اتنی ظاہر ہوتی ہے نا، تو پھر وہ ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. کہتے ہیں جب اتنی بڑی ذات ہے تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ اتنی بڑی ذات، وہ اس کے ساتھ ہمارا ایمان کا تعلق جڑ گیا ہے تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اب پھر اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، پھر وہ اللہ کے سامنے جھکنے لگتے ہیں. پھر ان کا دل کرتا ہے کہ اس رب کے سامنے جھکے رہے، نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور پھر اللہ نے جو کچھ ان کو دیا ہوتا ہے نا تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اسی میں سے لوگوں میں خرچ کرتے رہتے ہیں. اب یہاں ایک جملہ بڑے مزے کا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے. ہم نے ان کو، یعنی کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا یہ مال تو میں لے کے آیا ہوں، تو میں لے کے آیا ہوں، تو ہم نے دیا ہے، ہم نے دیا، جس کو دیا ہے. اسی لیے انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو ساتھ لے کے نہیں جاتا، چھوڑ کے جا بھائی، تو کون سا ساتھ لے کے آیا تھا جو ساتھ لے کے جائے گا؟ بلکہ خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ جائے گا. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو کچھ تیرے پاس تھا نا قیامت دن اللہ فرمائیں گے وہ سب تو پیچھے چھوڑ کر آیا ہے، تو ہم نے دیا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. اچھا جو بعد والے ہیں نا ان کے لیے کیا حکم ہوتا ہے؟ چلو بھائی تم بھی استعمال کر لو، کر لیا، تمہارا وقت آیا تم بھی چھوڑو، ایسے ہی جاؤ، یہ بعد والے استعمال کریں. کیوں؟ ہم نے دیا ہے. اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. اولئک، یہی، هم المؤمنون، ایمان والے ہیں، حقا، سچے.
उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, ये हैं सच्चे ईमान वाले। लहुम, उनके लिए दरजात, दरजे हैं, इंद रब्बिहिम, उनके रब के हां। लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम, उनके लिए उनके रब के हां दरजात हैं, दरजे हैं। व मग़फ़िरतुन, और बख्शिश है। व रिज़्क़ुन करीम, और रिज़्क़ सिला, करीम आलीशान, उम्दा, बेहतरीन। और उनके लिए उनके रब के हां बड़ा आलीशान सिला है और बहुत उम्दा सिला है। बस आज यहां तक। अब आगे से बाकायदा ग़ज़वा बदर के वाक़यात शुरू हो रहे हैं। अब इंशाअल्लाह फिर हम कल से